تعارف: پیدائش 1346 آبادان، شہادت 1360 اصفہان۔ زینب کے والد فارسی خط میں دلچسپی رکھتے تھے اور زینب کا نام مترا رکھا تھا۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو وہ اپنے نام سے ناخوش ہو گئیں اور اپنا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ انقلاب سے پہلے نہ صرف اس نے پابندی سے نماز اور روزے رکھے بلکہ حجاب کی پابندی کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور دوستوں میں بھی جاتی تھیں۔ انقلاب کی فتح کے بعد زینب کی سرگرمیاں مسلسل شروع ہوئیں۔ بسیج نظام کے مختلف نظریاتی اور اخلاقی کلاسوں اور کورسز میں حصہ لینے کے علاوہ انہیں اسکول کی اسلامی انجمن کی زیادہ تر سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلط کردہ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اس کے اہل خانہ کے اصرار پر اسے آبادان چھوڑنا پڑا، لیکن اس کی دو بڑی بہنیں مدد کے لیے آباد کی شہر اسپتال میں مقیم تھیں۔ زینب کو اپنی والدہ کا بہت عشق تھا اور اسی کی وجہ سے وہ آبادان چھوڑنے پر راضی ہو گئیں۔ زینب نے بدحجاب اور انسداد انقلاب کے خلاف بڑے پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے اسکول کے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان سب سے اچھے ہیں اور یہ معاشرہ اور ماحول ہے جو لوگوں کو اپنی الوہی طبیعت سے دور کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثقافتی اور اخلاقی کام کر کے ہم ایسے لوگوں کی غیرت مند فطرت کو بیدار کر سکتے ہیں۔ زینب آدھی رات کو شب نماز کے لیے اپنی سفید چادر کو پہن لیتی اور اس طرح سے نماز شب ادا کرتی کہ اس کے پورے چہرے پر آنسو بہتے اور حد سے زیادہ استغفار کرتی۔ زینب پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتی تھی اور افطار میں روٹی اور نمک کھاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا، میں امام علی علیہ السلام کی طرح اپنا روزہ توڑنا چاہتی ہوں۔ شہیدہ کی والدہ: زینب نے اپنے کمرے میں ایک ٹائم ٹیبل تیار کیا تھا جس میں 20 چیزیں درج تھیں: وقت پر نماز پڑھنا، ہمیشہ باوضو رہنا، رات کی نماز شب ادا کرنا، نماز امام زمان، صبح کی ورزش، صبح کی نماز کے بعد کلام مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ابواب کو حفظ کرنا، قلیل ناشتہ، لنچ وغیرہ وغیرہ۔ میری بیٹی نے ان اشیاء کے سامنے کالم تیار کیا تھا اور اپنے کام کا حساب کتاب کرنے کے بعد ہر رات اپنے ٹائم ٹیبل پر نشان لگاتی تھی۔ جب میں نے ٹائم ٹیبل دیکھا، مجھے ڈریسنگ اور کھانے میں زینب کی سادگی یاد آ گئی۔ مجھے اس کا جسم یاد آیا جو ہڈی کے چند تو ٹکڑے تھا۔ اس کے وہ مسلسل روزے اور سادہ افطار یاد آیا۔ اس کی لمبی اور خاموش رات کی دعائیں یاد آئیں۔ اس کا سجدوں میں رونا یاد آ رہا تھا اور امام خمینی کے لیے ان کی دعائیں یاد آئیں۔ عملی طور پر زینب نے خود ساختہ ٹائم ٹیبل کی انفرادی اشیاء اور بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جو اس ٹیبل میں شامل نہیں تھے۔ یہ جملہ ان کی تمام کتابوں کے صفحات پر دیکھا گیا تھا: میں خدا کو کسی بھی لمحے نہیں بھولنا چاہتی اور نہ کبھی گناہ کرتی ہوں۔ ایک رات نماز کے آغاز میں اس کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا اور اس نے بہت چیخا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ میں نے کہا، زینب، خدا کے لیے اتنا مت روئیں، آپ کس بات سے پریشان ہیں؟ اس کی خوبصورت کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، ماں، میں امام خمینی کے لیے رو رہی ہوں۔ امام تنہا ہے، امام بہت دباؤ میں ہے، جنگ کی وجہ سے ملک بہت پریشانی کا شکار ہے۔ شہداء سے محبت: میری بیٹی ہمیشہ بہت خوبصورت خواب دیکھتی تھی۔ نیند نے اس کی زندگی میں ایک عجیب و غریب کردار ادا کیا۔ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جو بھی خواب دیکھے وہ تحریر کر کے رکھے تھی۔ زینب کو شہداء سے بہت عشق تھا۔ جب بھی شہداء کو اصفہان کے بہشت زہرا میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے،
زینب بھی ضرور جاتی۔ زینب ہمیشہ کہا کرتی تھی، شہادت صرف میدانی جنگ میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ شہادت۔ زینب کی مذہبی سرگرمیوں نے منافقین کو شدید غصہ دلایا تھا اور دشمنوں نے مارچ 1921 میں جب زینب مسجد سے واپس آ رہی تھی تو انہوں نے زینب کو اغوا کیا۔ اس کے بعد زینب کی چادر سے ہی زینب کا گلا گھونٹ دیا اور اسے شہید کر دیا۔ انہوں نے اپنی شہادت سے قبل غسل بھی کیا تھا۔ مارچ 1981 میں اس نے اپنی والدہ کو نوروز کے لیے گھر صاف کرنے میں مدد کی اور اسی دن غسل کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئی اور واپسی پر شہید ہوئی۔ زینب کی لاش 3 دن بعد ملی اور مزار شہداء اصفہان میں سپرد خاک کیا گیا۔ زینب کمائی کی